جن صاحب میں جاوید شہزاد ہوں اے بی این ٹیلی ویژن اسلام آباد سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ڈی اے خان لے کے جانا چاہوں گا جہاں سے مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی کو انتخابی عمل میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پارلیمان سے باہر رکھا ہے. مولانا نے سڑکوں پہ آنے کی کال بھی دے رہے ہیں, تیاری بھی کر رہے ہیں, اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے. مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو چارج شیٹ ہے سر کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہے؟ پلیز. میں آئی تھنک کہ پارشلی اس کویشچن کا جواب دے چکا ہوں, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے اندر کہا گیا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فوج کا جو رول ہے, کیونکہ میں فوج کی طرف سے ہی جواب دے سکتا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ فوج کا جو رول تھا 8 فروری کو جنرل الیکشن 2024 میں, وہ سیکیورٹی سیکیور انوائرمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے پرووائڈ ہونے تک تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا, ایز پر دی مینڈیٹ جو کہ دیا گیا الیکشن کمیشن پہ. اور جو لوگ اس کے بارے میں سیاسی مداخلت کے الزامات لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, اور لگا رہے ہیں تواتر سے لگا رہے ہیں, ان سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ ثبوت لے کے متعلقہ قانونی اور آئینی اداروں کے سامنے آئیں اور پیش کریں. اور ہم الزام کا جواب الزام تراشی سے نہیں دینا چاہ رہے. جہاں تک امن و امان کی بات ہے, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی طاقت کے زور کے اوپر سیاسی مضمون مقاصد حاصل کیے جائیں گے, تو اس پہ آئی تھنک ریاست از ایبسلیوٹلی کلیئر. کسی کو پاکستان کے ترقی کے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی کو امن کو, پیس کو, پبلک لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہاول نگر میں گزشتہ ماہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا. اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ 2 ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے. اس کے حوالے سے ایک JIT اور انکوائری بھی آرڈر کی گئی تھی. اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. شکریہ. دیکھیں, بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, لیکن اس کے فوری بعد جو پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ اور جو سیکورٹی آفیسرز تھے انہوں نے اس کو ایمیکیبلی ریزالو کیا. یہ واقعہ, یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دی آن گوئنگ ایک جو پیٹرن بن چکا ہے کہ فوج سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پہ پروپیگنڈا کرو, اس پہ جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو. اس طرح تو دیٹ از وائی اٹ بیکیم سو مچ ہائپ. پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیس آفیشلز پہ, سیکورٹی آفیسرز پر مشتمل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے, اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے. جو پوائنٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ دیکھیں, جو یہ دہشت گردی کے خلاف اور انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے, اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے, اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے. اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہے. ان کی بہت قربانیاں ہیں, وہ فرسٹ لائن ہے جو کہ گلیوں میں, محلوں میں کرمنل مافیا اگینسٹ, دہشت گردی کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے. آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پہ لگی ہوئی. تو یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رخنا اور دراڑ ڈالی جائے, اینڈ دے آر آن لک آؤٹ فار سچ اسمال ایونٹس. تو ایونٹ تھا افسوسناک, اٹ واز ریزالوڈ ان اے ویری امیکیبل مینر. اس کی انکوائری ہو رہی ہے تاکہ فیکٹس بھی ہوں, ذمہ داران کا تعین بھی ہو. پرابلم جو سا ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور ٹاکسک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, جس پہ ہم میرا خیال ہے کھل کے پہلے ہی بات کر چکے ہیں.